ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں تعلم کے نظریات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اسلام بصیرت کے ذریعے علم کو ترجیح دیتا ہے اور یہ اسے کیفیتی یعنی کہ حالتی تعلم، بار بار کوشش، نقل اور دلیل کے ذریعے تعلم کے لیے طاقتور محرک سمجھتا ہے۔ لفظ بصیرت دوسرے کسی بھی لفظ کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے جس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تکنیکی اس میں بصیرت کا معیار ہے حل کی فوری سمجھ کی جو ایک عمل کے نتیجے میں ملے، جو اس کورس کو موقع کی مناسبت سے چلاتا ہے تاکہ ادراک کے درمیان میں ہم آہنگی کے ساتھ مکمل حاصل مل سکے۔ تعلم کی وضاحت کو انسانوں کے درمیان ان کے سیکھنے کی قابلیت اور گنجائش کے فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسان میں سیکھنے کی صلاحیت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان اپنی سیکھنے کی صلاحیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بس جب ہم بچوں کو کمزور ذہن، نارمل یا ذہین بچوں میں جماعت بندی کرتے ہیں تو ہم ان کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر درجہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تمہیں لوگوں کے سامنے تبلیغ اس کے ذہنی معیار کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق غلط چیزوں پر یقین نہ کر لیں۔ قرآن مجید میں اپنے پیروکاروں کو بار بار ذلیل مشاہدے اور حواس کے استعمال کے لیے کہا گیا ہے تاکہ دین کی اصل روح کو جان سکیں، تاکہ خالص عقیدے کی اندھا دھند پیروی کریں۔ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو اپنے راستے کو بغیر بنیائی کے قبول کرنے پر پابند نہیں کرتا، بلکہ انہیں بار بار اپنی دلیل کی دعوت دیتا ہے۔ صرف چند معاملات ایسے ہیں جن میں قرآن مجید کے بغیر دیکھے عقیدے پر یقین کے لیے زور دیا ہے۔ عام طور پر اس میں مسلمانوں کو چیزوں کو بذات خود مشاہدے اور خود نتائج اخذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے گرد گھومیں اور عجائبات دیکھیں، ستاروں اور ان کی گردش کا مشاہدہ کریں، تخلیق کے رازوں کو تلاش کریں اور سچائی کی تلاش کی کوشش کریں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے مشاہدے کی دریافت کے بعد نفسی دلائل پر بہت زور دیا ہے۔ اپنے بہت سے واضح میں انہوں نے مختلف چیزوں مثلاً شہد مکھی اور مورب وغیرہ کی طرف توجہ دلائی اور اپنے سینے والوں سے ان پر غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا تاکہ فطرت کو سمجھ سکیں اور اس طرح ان کے خالق کو پہچان سکیں۔ اپنے ایک وعظ میں انہوں نے فرمایا، آپ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے کہ خدائی رہنمائی کیا ہے جب تک ان لوگوں کو نہ جان لیں جنہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ آپ اس وقت تک کتاب کی شرط قبول نہیں کریں گے۔
جب تک ان لوگوں کو جان نہ لے جو اس کے خلاف ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی نے صرف مثبت علم پر زور دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حقیقی علم اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے مخالف کو نہ جانا جائے۔ اس طرح یہ اشارہ کرنا ہے کہ تدریس انسان کو اپنی جبلت میں وحی کے دیے گئے اضافے کے ساتھ ممکن ہے۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے جن کی خواہش نہ ہو تاکہ خواہش کردہ چیزوں کی مکمل قدر جانی جا سکے۔ اس طرح یہ تدریس کی گنجائش کا نظریہ دیتا ہے جیسے حضرت علی سمجھتے ہیں۔ اس میں صرف مذہب ہی شامل نہیں بلکہ وہ بھی جو مذہب میں نہیں اور مذہب کے خلاف بھی۔ قرامی اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بحث کرتا ہے اور اس کی حمایت میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات نقل کی ہیں، اور اس کا پرزور دعویٰ کرتے ہوئے ابتدائی مسلمانوں کے مطابق علم کے جاننے میں کوئی حد نہ تھی اور عقیدے کی اندھا دھند پیروی بھی قابل نفرت تھی۔ دوسری روایت میں حضرت امام جعفر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے مذہب کے اصولوں کی دلیل لازمی بنا دی تھی۔ اس طرح ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک قرآن مجید، حضور کی روایات اور نظریات کا تعلق ہے، اسلام کسی کی جبلت کے ذریعے سیکھنے کے اصولوں کی وضاحت میں حمایت کرتا ہے۔ مذہب کی روح کو جاننے اور سمجھنے کے لیے شعور اور دلیل کو تقریباً لازم قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے مختلف مکتبہ فکر کے تعلم کے نظریات۔ لرننگ تھیوریز بائی ویریس مسلم اسکول آف تھاٹ۔ تھیوری پریزنٹڈ بائی ایسبیریتھس۔ ان کا خیال ہے کہ صرف وحی ہی تعلم کا ذریعہ ہے، لیکن بعد میں تعلم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ عام آدمی کا تعلق جو اپنے حصی تجربات پر پابند ہے اور اس پر مطمئن ہے، جو اقدار والے بتاتے ہیں۔ سائنس تعلم جو ٹھوس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا کہ وہ جس کا معقول ثبوت نہ ہو، اور صوفیانہ تدریس جو ترتیب کے لمبے عرصے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور آخری سچائی کے نظر آنے پر ختم ہوتی ہے۔ الغزالی کے مطابق مرحلے میں تک رسائی روشنی ہدایت کے بغیر ممکن ہے۔ تھیوری پریزنٹڈ بائی مولازی اٹیز۔ یہ تعلیم کو 2 بڑی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بیرونی دنیا کا تعلم اس چیز کا علم جو جسمانی محرک سے بالا تر ہے۔ دوسرے لفظوں میں تعلم یا حسی ہے اور یا حس سے بالا تر ہے۔ اسی علم خاص خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہر حس دوسری حس سے مختلف ہے لیکن اس سے متضاد نہیں۔ یہ حصے اپنے محرک کے حوالے سے ایک دوسرے کو اوورلیپ نہیں کرتے۔ اس کے مطابق جو اس کا ادراک حواس کے مشترک اور نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا تعلق میں 3 مختلف اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جسمانی حصوں کے ذریعے تدریس کو پہلا مرحلہ قرار دیتے ہیں۔
تعلم کا صوفیانہ نظریہ۔ الغزالی کی رائے۔ الغزالی صوفیہ کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے اپنے نظام فکر کو فلسفیانہ نام دیا، جو کہ جزوی طور پر عقل پسندوں کے خلاف تھا اور جزوی طور پر تنگ نظریہ ملائیت کے۔ اس کے نزدیک تعلم ہی زندگی کا مطمع نظر آتا ہے اور ذرائع کو اسی ادراک یا عقل میں نہیں بلکہ خدا سے براہ راست تعلق قائم کرنے میں ہے۔ مولانا رومی حواس اور عقل کے بارے میں تعلم کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اخوان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تعلیم اپنی ذات کے بارے میں آگاہی ہے۔ اخوان کے خیال میں سب سے زیادہ ترجیح انسان کے نفس کے تعلم کو دیتی ہے۔ الکندی کی رائے۔ اس کے مطابق ہمارا تعلم یا تو حواس کے ذریعے ہوتا ہے یا دلیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اسے تخیل کہتے ہیں۔ جس مادی چیزوں کا ادراک کرتی ہے اور دلیل کائناتی چیزوں کو حاصل کرتی ہے، یعنی روحانی صورت جو چیز خاص کے ذریعے حاصل کی جائے، اور ادراک سے جو چیز دلیل سے حاصل کی جائے بذات خود دلیل ہے۔ ابن المسکوات ابن المسکوا کی یہ رائے ہے۔ ان کے مطابق تمام تعلم جو حواس کے اپنے آپ کو بتدریج اور ایک میں منتقل کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ تعلم کا ابتدائی مرحلہ مکمل طور پر بیرونی حقیقت یا مادی دنیا پر مشروط ہے، جو محرک کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن ان کے خیال میں ترقی وہ ہے جو انسان کو مشروط مادے کے بغیر سوچنے کے قابل بنا دے۔ ابن سینا کے خیال میں تعلیم حواس کے ذریعے ترقی کرنا ہے، جو دو طرح کی ہے، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی حصے 5 ہیں اور ان کے اندر اندرونی حصے ہیں جن میں تصورات اور یادداشت شامل ہیں۔ انسان میں یہ اندرونی حصے روح کو اس قدر قابل بناتی ہیں کہ وہ خود کو دلیل کے طور پر ظاہر کر سکے۔ انسان کو ترقی دے کر فرشتوں اور پھر پیغمبروں کی دلیل میں تعلم کے اس طریقے میں اضافے کے ساتھ معقول سچائی کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بیان کیے کرتے ہیں، جس میں روح کی کسی اندرونی یا بیرونی خاص کی مدد سے خود کے لیے بغیر عمل کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی رائے میں ابن ماجہ کہتے ہیں کہ تعلم 4 درجوں میں حاصل کیا جاتا ہے۔ بیرونی چیزوں کا ادراک حاصل کر کے اس کا عکس بنا کر، ادراک کی گئی چیزوں کی پہچان، حواس چیزوں اور مطلب کے اندرونی مفہوم کو پہچانتے ہوئے تجرید میں ان کے نوعیت سمجھنا۔ اس طرح ابن ماجہ کے مطابق حصوں کے عمل سے ادراکی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ چست دلیل کی مدد کے ذریعے وہ اقرار کرتا ہے کہ حواس ہمیں سچا علم دینے میں دھوکہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ دیکھنے کے عمل میں مشابہت کی خامی۔ ان غلطیوں کے ازالے کے لیے دلیل بھی عمل میں آتی ہے۔ اخوان کی رائے میں اخوان سمجھتے ہیں کہ تعلیم 3 طرح سے عمل میں آتا ہے: قیاس آرائی سے، سننے سے، زبان کی صورت میں دیکھنے سے۔ جب ایک شخص
علم حاصل کرے تو دوسرا بھی اس کو مشاہدہ کرے. وہ مزید تعلم کو 2 بڑی شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں. آج تک اتنا ہی ناصرین ہوتے ہیں.